بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جیسا کہ ہمارا سورہ روم کا ترجمہ شروع ہو چکا تھا اور اس کی ہم نے ابتدائی 7 آیات کا ترجمہ اور ان کا شان نزول اور ان کی مختصر تفسیر پڑھی تھی، تو آج ہم انہی 7 آیتوں سے آگے یعنی 8ویں آیت سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے ترجمہ شروع کیا ہے اللہ اس کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچا دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ لوگ اپنی جانوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ یتفکروا کا معنی ہے غور و فکر کرنا۔ کیا یہ جو کفار مکہ ہیں، جو اہل علم لوگ ہیں اور جو اہل بصیرت لوگ ہیں، جو اہل عقل لوگ ہیں، کیا وہ اپنے نفسوں کے اندر یہ توجہ نہیں دیتے کہ جب ہم ایک خون کے لوتھڑے تھے، ایک قطرے تھے، تو اللہ نے اس سے ہمیں کس طریقے سے پیدا کیا ہے، اور جو اللہ ہمیں ایک پانی کے قطرے سے، پھر اس کے بعد ایک لوتھڑا اور ایک لوتھڑے سے پھر ہمیں یہ پورا مجسمہ عطا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاہے جائے کہ وہ قبر میں سے نکالنا ہو یا کہیں اور سے نکالنا ہو۔ جیسے پانی کے اندر کوئی بندہ ڈوب کر مر گیا اور اس کے جسم کے اعضاء مختلف جگہ پر پھیل گئے، وہاں سے نکالنا ہو، یا مچھلی کھا گئی وہاں سے نکالنا ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما خلق السماوات والارض، نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمان اور زمین کو۔ ما خلق اللہ نے نہیں پیدا کیا السماوات آسمانوں کو، والارض زمین کو، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جتنی یہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو مخلوقات اس کے اندر رہتی ہیں، الا بالحق مگر یہ حق ہیں، ان کو ایک حق کے طور پر اللہ کی پہچان کے لیے، کہ ان کے ذریعے اللہ کی پہچان آسان ہو سکے، اس وجہ سے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ اجل مسمى، اور ان کا وقت بھی جیسے انسانوں کا ایک وقت مقرر ہے، ایسے ان کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اور وہ جو وقت مقرر ہے وہ قیامت کا وقت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ اپنے رب کی ملاقات سے لَکَافِرُونَ البتہ انکار کرنے والے ہیں۔ اب جو مسلمان ہے وہ تو اللہ کی ان آیتوں کے اندر اور قرآن کے ان احکامات کو دیکھ کر اللہ کی نشانیوں کے اوپر ایمان لے آئے گا اور قیامت کا یقین کر لے گا اور اللہ کی ملاقات کا بھی، لیکن جو کافر ہیں وہ چونکہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ جو ہے وہ بھی ہدایت پا سکیں، اور وہ سراسر اللہ کی نشانیوں کی خلاف اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں، منکر ہیں، لیکن اللہ ان پر یہ چیز بہت جلد جو ہے کھول کر واضح کر دے گا کہ تمہارے رب کی ملاقات ہی البتہ حق ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے؟ اب اللہ کفار کو دوسرے طریقے سے سمجھا رہا ہے کہ تم لوگ زمین کے اندر سیر نہیں کرتے، فینظروا پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ عاقبہ کہتے ہیں انجام کو، کہ جو تم سے پہلے کفار تھے وہ بھی اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے یا شریک کرتے تھے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب مشرکین مکہ شام کی طرف اور یمن کی طرف سفر کرتے تھے تو راستے میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور مختلف قومیں، اور یمن کی طرف جاتے ہوئے قوم سبا، قوم تبا کے علاقے ان کے سفر میں آیا کرتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو کہ آخر ان کا یہ جو انجام ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، کہ وہ اتنے طاقتور بھی تھے، جیسے قرآن میں آگے آ رہا ہے کانوا اشد منہم قوۃ، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے قوت کے اندر، وَأَثَارُوا الْأَرْضَ، اور زمین میں ہل چلانے میں بھی وہ بہت طاقت رکھتے تھے، وَعَمَرُوهَا، اور انہوں نے بستیاں بسائی ہیں، عمر کہتے ہیں بسانا، اس کے مختلف معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی اس کا بسانا کہ کسی کو کسی جگہ پر آباد کرنا، کہ انہوں نے بستیاں آباد کیا، اکثر اس سے زیادہ مما عمروہا جو انہوں نے آباد کی ہیں، یعنی جتنے اگر انہوں نے 4 بستیاں آباد کی تو انہوں نے 8 آباد کی تھی، یعنی انہوں نے ان سے زیادہ بستیاں آباد کی تھی،
لیکن انجام کا کیا ہوا کہ وجاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے کہ اے لوگو تم اللہ کو مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ وہ رسول کے مخالف کھڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فما کان اللہ لیظلمہم، پس نہیں ہے اللہ کہ ان کے اوپر ظلم کرے، کہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ان لوگوں کو سزا دی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے تھے، یہ لوگ اللہ کے احکامات نہیں مانتے تھے، اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ کر دیا، اللہ نے ان کا یہ انجام کر دیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے نفسوں کے اوپر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بندہ جب اس کے پاس دو راستے واضح ہو جائیں، ایک سیدھا راستہ اور ایک غلط راستہ ہے، اب سیدھے راستے پر اگر وہ چل پڑے تو وہ اپنے اوپر آسانی پیدا کرے، اور اگر وہ غلط راستے پر چل پڑے تو اس راستے میں جتنی مشکلات آئیں گی اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا، یعنی اس کے جسم کو جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی اس کا ذمہ دار یہ خود ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر یہ ظلم کر رہا ہے، یہ جو تکلیفوں کی طرف جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے دین کے اوپر چلنے والی تکلیفیں وہ اس سے مستغنا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ دین پر چلنے والی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ بطور آزمائش کے آتی ہیں، دین پر چلنے میں، جہاد کرنے میں، دعوت و تبلیغ میں، ان میں جو یہ مشکلات آتی ہیں بطور آزمائش کے آتی ہیں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کتنا پکا ہے، آیا یہ کھوٹا ہے یا پختہ ہے، تو وہ بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کرتے تھے، وہ معنی یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو اپنے لیے جہنم میں اپنے لیے گھر بنا رہے تھے، یہ ظلم کرنا مراد ہے۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، پھر تھا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، السوء برا، ان کذبوا بآیات اللہ، کہ انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیاتوں کو، وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور وہ اس کے ساتھ مزاح کرتے تھے۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اس کے ساتھ مزاح کرتے تھے تو وہ یہ اول تو یہ برا کام کرتے تھے، یہ کیا تھا؟ ان کا برا کام تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو برا کام کرتے تھے ان کی سزا بھی بری ہی ہے، ان کو جنت یا راحت کی جگہ ملنے والی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام احکامات پر صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔